اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرے گا اور عمل صالح انجام دے گا وہ اللہ کی طرف واقعتاً رجوع کرنے والا ہے۔ صاحبان ایمان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوا ہے ظلم کے بعد جو شخص توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو خدا اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور یہ خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں کی دوا استغفار ہے، تمہارے گناہ جتنے زیادہ ہو جائیں مگر استغفار کی کثرت تمہارے گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہے جس طرح پانی کسی چیز کو دھو دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا گناہ نہ کرنا توبہ کرنے سے آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی پشیمانی یہی توبہ ہے کہ وہ توبہ کے ذریعے اپنی پشیمانی کا اظہار کرے۔ اللہ کریم کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم کی بنا پر گناہ گار انسانوں کے لیے ایک ایسا دروازہ کھول رکھا ہے جس سے انسان اپنے ماضی کا احاطہ کر سکتا ہے اور وہ اس دروازے سے داخل ہو کر فقط اپنے نفس سے گناہوں کی آلودگی کو ہی دور نہیں کرتا بلکہ اس کے ذریعے اپنے معنوی درجات میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ دروازہ جسے آسمانی اور روحانی حقیقت کہتے ہیں توبہ کے دروازے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ توبہ کے ذریعے گناہ گار انسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ توبہ کے ذریعے گناہ گار انسان خداوند عالم سے قربت حاصل کرتا ہے۔ توبہ کا رتبہ بہت بلند و عظیم ہے۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر وہی گناہ کرے پھر توبہ کرے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سچے دل کے ساتھ ایک بار اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے تو وہ توبہ یقیناً اللہ کی دربار میں قبول ہوتی ہے اور اس شخص کو ایسے دھو دیا جاتا ہے جیسے پانی کسی چیز کو دھو دیتا ہے اور پانی پاک و صاف کر دیتا ہے، اسی طرح توبہ بھی انسان کے گناہوں کو پاک و صاف کر دیتی ہے۔ توبہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کو گناہوں سے دور رہنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ولی خدا کے زمانے میں ایک شخص بہت گناہ گار تھا جس نے اپنی تمام عمر گناہ اور بیہودہ چیزوں میں گزاری تھی اور آخرت کے لیے کچھ زاد راہ اکٹھا نہ کر سکا تھا۔ نیک اور صالح لوگوں نے اس سے دوری اختیار کر لی تھی اور وہ بھی نیک لوگوں سے کوئی سروکار نہ رکھتا تھا۔ آخری عمر میں جب اس نے اپنے کارناموں پر نگاہ ڈالی اور اپنی عمر کا جائزہ لیا تو اسے امید کی کوئی کرن نظر نہ آئی۔ اسے اپنی زندگی کے اعمال کی کسی شاخ پر کوئی پھول نظر نہ آیا، کوئی سبزہ نظر نہ آیا اور اسے ہر طرف ویرانی اور بنجر میدان ہی نظر آئے اپنے اعمال کی۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کے دل کے گوشے سے آہ نکلی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ توبہ و استغفار کے عنوان سے بارگاہ خدا میں عرض کی اے وہ جو دنیا و آخرت کا مالک ہے اس شخص کے اوپر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے۔ یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اے وہ جو دنیا و آخرت کا مالک ہے اور اس شخص کے پاس رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا رہی اور نہ آخرت رہی۔
اس کے مرنے کے بعد شہر والوں نے خوشی منائی اور اس کو شہر سے باہر کسی کھنڈر میں پھینک دیا اور اس کے اوپر تنکی اور کنکریاں اور ریت ڈال دی۔ اس موقع پر ولی خدا کو عالم خواب میں حکم ہوا کہ اس کو غسل و کفن دو اور متقی و پرہیزگار لوگوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ خواب میں اس متقی نے عرض کی، اے پالنے والے، وہ ایک مشہور و معروف گناہگار و بدکار تھا، وہ کس چیز کی وجہ سے تیرے نزدیک عزیز اور محبوب بن گیا اور تیری رحمت و مغفرت کا حقدار بن گیا؟ جواب آیا، اس نے اپنے کو مفلس اور دردمند دیکھا تو ہماری بارگاہ میں گریہ و زاری کی اور سچے دل کے ساتھ ندامت کے آنسو بہائے تو ہم نے اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ کون ایسا دردمند ہے جس کے درد کا ہم نے علاج نہ کیا ہو، اور کون ایسا حاجت مند ہے جو ہماری بارگاہ سے روئے اور ہم اس کی حاجت پوری نہ کریں؟ کون ایسا بیمار ہے جس نے ہماری بارگاہ میں گریہ و زاری کی ہو اور ہم نے اس کی شفا نہ کی ہو؟ اسی طرح امام علی علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے زبان پر استغفر اللہ جاری کیا تھا۔ امام علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، اے شخص، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، کیا تو جانتا ہے کہ توبہ کیا ہے؟ یاد رکھ، توبہ علی جین کا درجہ ہے جو ان 6 چیزوں سے مل کر محقق ہوا ہے اور ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ 6 چیزیں کہ استغفر اللہ، میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ کی، واتوب الیہ، اور توبہ کرتا ہوں، من کل ذنب، تمام گناہوں سے۔ مولا کائنات نے جو 6 چیزیں بتائی ہیں، یعنی اپنے ماضی پر شرمندہ و پیشما ہونا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، لوگوں کے حقوق کا ادا کرنا، پرانے ترک شدہ واجبات کو ادا کرنا، گناہوں کے ذریعے جو گوشت پوشت پیدا ہوا اس کو توبہ استغفار کے ذریعے پگھلانا، اور اس کے بعد اطاعت خدا اور حلال رزق کے ذریعے نیا گوشت اپنی ہڈیوں پر چڑھانا۔ اس کے بعد بدن کو اطاعت کی تکلیف میں اس طرح مبتلا کرنا جس طرح گناہ کا مزہ بدن کو چکھایا تھا۔ اس کے بعد اگر بندہ استغفر اللہ کہے تو یقیناً وہ استغفر اللہ اعلیٰ علی جین کا استغفار بن جاتا ہے اور اس شخص کی مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔